أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. معزز حاضرین، اسٹیج پر رونق افروز نہایتی محترم اور مقتدر علماء کرام، دانشوران عظام، سب سے پہلے حق جل مجدہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور پھر اس ادارے کے تمام منتظمین کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس گنہگار کو آپ حضرات کے سامنے آنے اور کچھ کہنے کا یہ عظیم موقع عنایت فرمایا. آپ حضرات کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اور پوری دلجمعی اور دلچسپی اور شوق بلکہ مکمل انہماک کے ساتھ پروگرام کو سماعت کرنا، اس سے ادارے سے آپ حضرات کی وابستگی، آپ کا والہانہ تعلق اور ادارے سے اور ادارے کے ذمہ داران سے آپ کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی اس ادارے سے آپ حضرات کی محبت کو باقی رکھے اور ہمیں اور آپ سب کے لیے اس تعلق کو ذریعہ نجات بنائے. برادر گرامی قدر، حضرت مولانا مفتی محمد اطہر القاسمی صاحب، نائب صدر جمعیت علماء صوبہ بہار و جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ضلع ارریہ، انہوں نے مجھے فون پر بتایا کہ یہ پروگرام ہے اور تمام حضرات کی خواہش ہے کہ نہیں آپ کو آنا ہے. پھر اس کے بعد میرے عزیز گرامی قدر محترم مولانا توصیف نعمانی صاحب سے بات ہوئی کہ والد محترم حضرت مولانا خورشید نعمانی صاحب کی بھی خواہش ہے. ظاہر ہے کہ میرے لیے اب کوئی گنجائش نہیں تھی کہ میں حاضر نہ ہوں، بلکہ میرے لیے بڑی سعادت اور خوشبختی تھی کہ ان بزرگوں کے حکم کی تعمیل میں جس طرح بھی ہو کوئی وقت نکالا جائے، اور اللہ نے مجھے یہ سعادت بخشی اور آپ حضرات کے درمیان حاضر ہو گیا. پروگرام جس نظم و انتظام اور جس ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے، عام طور پر جلسوں میں اس طرح کی ترتیب اور ایسی تنظیم اور وقت کی ایسی پابندی اور ایسا لحاظ دیکھنے کو نہیں ملتا. صحیح بات یہ ہے کہ یہ اجلاس ایک مثالی جلسہ بن گیا. ہمیں چاہیے کہ ہمیں اسی انداز پر اپنے اجلاس کو منعقد کرنا چاہیے.
ابھی آپ حضرات کے درمیان حضرت مفتی صاحب کی بڑی پرجوش ولولہ انگیز تقریر ہوئی اور آپ حضرات نے کھڑے ہو کر وعدہ معاہدہ سب کیا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو اس پر قائم و دائم رکھے. اگر ہم اس عہد و پیمان کا لحاظ کر لیں تو یہ اجلاس کامیاب ہے، اور اگر ہم نے اس کا لحاظ و خیال نہیں کیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بڑی محرومی کی بات ہے. اللہ کے نام پر عہد لے رہے ہیں اور اللہ کے رسول کی باتوں کے درمیان لے رہے ہیں اور ایک وارث نبی کے ذریعہ لے رہے ہیں، اور اس کے باوجود اگر ہم لوگ اس پر قائم نہیں رہے تو اس میں بڑا خسارہ، بڑا نقصان ہے ہمارا. اس لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو اس پر قائم رکھے. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ باتیں سبھی آ گئی ہیں، مجھے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی ہے. صرف مجھے آپ حضرات کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو آپ نے ابھی منظر دیکھا قرآن مجید کے حفظ کرنے والے بچوں کی دستار کا، حضرت مولانا داؤد نعمانی صاحب نے ایک ایک کو بلایا اور ایک ایک کے سروں پر دستار باندھی گئی. آپ نے دیکھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ یہ کام ہو گیا. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ان بچوں نے کتنی محنتیں کی ہیں جب جا کر یہ حافظ قرآن بنے. جب ہم لوگ حفظ کرتے تھے، اب وہ دور تو نہیں رہا، جب کھانا لے کر آتے تھے پلیٹ میں تو پہلے اس سے کیڑے چنتے تھے. دو چار اندازہ تھا کہ 2 4 ہوں گے، 2 ہوں گے، 1 ہوں گے. ہو سکتا ہے اتفاق سے کوئی دن ایک بھی کیڑا نہ ملے، لیکن کسی روز 2 4 ملتے تھے. اور جب چنا ہو جاتا تھا چاول پورا پلیٹ سے، اس کے بعد تب سالن ڈالتے تھے. تو جب سالن ڈالتے تھے تو کبھی 1 2 آلو کا ٹکڑا اوپر رہ جاتا تھا، کبھی کچھ نہیں رہتا تھا، پورا چاول میں یعنی خالی چوربا ہوتا تھا. یہ گوشت کی بوٹی کی بات نہیں کر رہا، آلو کے قاش کی بات کر رہا ہوں، آلو کے ٹکڑے کی بات ہو رہی، وہ بھی کبھی نہیں ہوتا. اب تو ماشاءاللہ بڑا عمدہ کھانا مل رہا، پہلے سے بہت بہتر ہو گیا، بڑا اعلیٰ کھانا مل رہا. لیکن یہ کھانا اچھا ہو جانے سے شاید آپ یہ نہ سمجھیں کہ شاید معاملہ آسان ہو گیا. بچے اس وقت تک ان کو ناشتہ اچھا نہیں لگتا ہے جب تک سبق نہ سنا لے. کھانا اچھا نہیں لگتا جب تک سبق پارا اور آموختہ نہیں سنا لیتا. ایک دباؤ میں رہتا ہے بچہ. جمعرات کو تو ایسے ہی خیر نہیں کہ کیا کیفیت ہوگی. الغرض یہ کہ طالب علمی کے زمانے میں وہ موٹا نہیں ہو پاتا، پتلا دبلا رہتا، اسی ٹینشن میں، اسی پریشانی میں. جب میں سال ہفتم عربی تک بھی پہنچ گیا تو بڑا پتلا دبلا لاغر اور نحیف تھا. میرے والد صاحب پریشان رہتے تھے کہ بھائی اس کی صحت کبھی بنے گی یا نہیں. تو میں خود ہی ان سے کہتا تھا کہ دور حدیث فراغت کے بعد صحت بن جائے گی، آپ مطمئن رہیے، ابھی نہیں بن پائے گی. وہ جو تعلیم کا ایک ٹینشن ہے، ایک پریشانی ہے ذہن پر، جو ایک دباؤ ہے، خود آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. ایسے ہی کوئی حافظ قرآن نہیں بن جاتا ہے. بڑے مشکلات کے بعد یہ حافظ قرآن بنتے ہیں. ان کی پیٹھوں اور پشتوں پر کئی چھڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں، کئی رحل ٹوٹ جاتے ہیں، کتنے تماچے لگتے ہیں، کیسی ذلت اور خاری سے گزرنا پڑتا ہے. اس کے کھانے کا پتہ نہیں، اس کی دیگر چیزوں کا پتہ نہیں اسے. اس کے بعد حافظ قرآن بن رہا. لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو بچے نے محنت کر لی حافظ بن گئے. آپ کو اندازہ نہیں کہ ان کے استاذ نے ان پر کتنی محنتیں کی ہیں. وہ رات کو اپنے گرم بستروں سے اور اپنے نرم بستروں سے اسے سردی کی راتوں میں نکلنا پڑتا ہے. 3 ہی بجے اٹھ کر وہ بچوں کو جگا رہا، فجر سے 1 گھنٹہ پہلے
پڑھانے کے لیے. آپ تو سو رہے ہیں مگر ان کے استاذ انہیں جگا رہے ہیں. آپ نہیں جانتے کہ ان کے ذمہ داروں نے کیسی قربانیاں دی ہیں کہ وہاں ان کی تنخواہ کا بھی انتظام کرنا ہے، بچوں کے کھانے کا بھی انتظام کرنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5 آدمی کی فیملی کے کھانے کا انتظام کتنا مشکل ہوتا ہے، اور جہاں 100 200 300 400 بچوں کا انتظام کرنا ہے کتنا مشکل ہوتا ہوگا یہ انتظام. ذرا اس کا تصور صرف کر لیجیے. لیکن اس کے باوجود ہمیں اس کا اندازہ اور احساس نہیں کہ کن قربانیوں، کن جانفشانیوں اور کتنے جہد مسلسل کے بعد ایک بچہ حافظ قرآن بنتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے یہ صرف قائم ہو گئے اور اپنے پیٹ کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا. کوئی نیا مدرسہ اور مکتب کھل گیا تو کس طرح برہم ہو جاتے ہیں لوگ، کیسی رسہ کشی رکھتے ہیں، کیسا نزاع جدال اختلاف ایک دوسرے کے پیچھے پڑنا. انہیں اندازہ ہی نہیں کہ کن قربانیوں کے بعد یہ ادارے چلتے. مجھ سے کہا، آج میں بھاگلپور تھا صبح ایک اجلاس میں، مجھ سے کہا کہ حضرت یہ فلاں صاحب نے مدرسہ کھول لیا ہے اور آپ کو حضرت اندازہ نہیں ہے یہ انگلینڈ سے پیسے آ رہے ہیں اس میں، اور یہ وہاں جاتے ہیں اور فلاں اور بلڈنگیں اور فلاں نہ معلوم. میں نے کہا اب اشارہ مت کیجئے، اتنا کھول کر بولیے کیا کہنا چاہتے. اب کوئی بات نہیں. میں نے کہا یہ ادارے کیسے کھڑے ہوتے ہم لوگ جانتے، آپ نہیں جانتے. بدگمانیوں سے بچو اللہ کے واسطے، بچو اللہ کے واسطے. 5 آدمی کے پیٹ پالنے کے لیے تو حلال و حرام کرتے رہتے، اور 5 آدمی کے پیٹ پالنے کے لیے پوری زندگی تمہارا کئی بیٹا محنت کرتا رہتا ہے. اور یہاں 150 200 300 400 بچوں کی محنت کے لیے ان کو کھانا پینا وقت پر دینے، ان کو کپڑا، ان کا علاج، ان کا ناشتہ، ان کے اساتذہ، ان کے معلمین کو تنخواہیں. یہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ایسے ہی ہو جاتا ہے؟ کون پیسہ دے رہا ہے؟ کہاں سے آ رہا پیسہ؟ تم کیا دے رہے ہو یہ بتاؤ. تو حضرت نہیں وہ میرا مسئلہ، میرا نہیں، ہر آدمی کا ہی مسئلہ ہے. کوئی پیسہ نہیں دے رہا. وہ چند گنے چنے مٹھی بھر لوگ ہوتے ہیں جو تعاون کرتے ہیں، اور جن کے تعاون سے چلتا ہے ان سے بڑی تعداد طعن و تشنیع، الزام اور تنقید میں لگی رہتی ہے. میرے بھائیوں، میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ اتفاق سے میرے سامنے آج ہی ایک حدیث گزری تازہ. آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتولد. اے لوگو عالم بن جاؤ. اسی حدیث کو ایک دوسری روایت میں بہقی نے جو نقل کیا ہے اس میں صاف واضح ہے کہ اگر عالم نہیں بن سکتے ہو تو تم متعلم بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ. عالم نہیں بن سکے، 60 سال عمر ہو گئی، 70 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئے، ارے متعلم تو بن سکتے ہو. جاؤ پڑھو مولانا خورشید انور صاحب سے ادارے میں جا کر اور سیکھو ان سے قرآن مجید اور اللہ کا کلام. متعلم بن جاؤ، طالب علم بن جاؤ. اور اگر آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لوگو اگر یہ بھی تم نہیں بن سکتے اور اس کی صلاحیت و طاقت نہیں رکھتے تو تم مستمعاً، سننے والے بن جاؤ، غور سے ماننے والے بن جاؤ. یہ بھی نہیں کر سکتے اگر تو ان لوگوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ. او محباً لہم. ان طلبہ کو محبت کی نظروں سے دیکھو، ان علماء کو عظمت اور تقدس کی نگاہ سے دیکھو، اور ان ذمہ داروں کو پاک دامن اور پاکیزہ دیکھو، اور یہ سمجھو کہ کیسی قربانیاں اور کیسا فرض کفایہ ادا کرنے والے لوگ ہیں، اور ہماری گردنوں کو گناہوں سے آزاد کرنے والے لوگ ہیں. یہ سوچو جو ہمیں کرنا تھا وہ یہ کر کے ہمیں آزاد کر رہے ہیں اور ہمیں نارے جہنم سے بچا رہے ہیں. یہ ہمارے محسن ہیں، مخلص ہیں. اس عظمت کے ساتھ ان ذمہ داروں کو دیکھو. یہ ہے محباً لہم کہ ان سے محبت کرنے والے بن. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے میرے بھائی
یہ زبان ہے زبان رسالت مآب صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں اگر یہ نہیں بن سکتے یہ چاروں میں سے کچھ، فرمایا وہ اوتی تو علم الاولین والآخرین ہے، آدم سے لے کر قیامت تک کے علوم جسے دے دیے گئے، وہ عاجزی اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر یہ چاروں میں سے کچھ نہیں بن سکتے محمد کے دامن میں اور کوئی راستہ نہیں ہے، اگر پانچواں بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس حدیث کو اچھی طرح سمجھیے جو تشریح میں نے کی آپ کے سامنے، فرمایا پانچواں کوئی راستہ نہیں اس کائنات اور دھرتی میں، صرف یہی چار بننا پڑے گا۔ اے لوگو اگر آپ اپنے دامن میں جھانکو اور دیکھو اور اس مجلس میں محاسبہ کرو آنکھیں بند کر کے کہ تم عالم ہو، متعلم ہو، مستمع ہو، ان سے محبت کرنے والے ہو، اگر نہیں ہو تو تمہاری اس دھرتی پر تمہارا کوئی وجود نہیں۔ یہ زبان رسالت مآب کا ارشاد ہے، یاد رکھیے۔ آپ اندازہ نہیں کرتے ہیں اور نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اگر یہ فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے بہترین جماعت ہے، سب سے بہترین جماعت، افضل ترین جماعت، اس سے بہتر کوئی جماعت نہیں، اسی لیے اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا، مقابلے میں کہ اس سے بہتر کوئی نہیں، کوئی نہیں اس سے بہتر۔ یہ نہیں فرمایا کہ بہت بہتر لوگ ہیں، بلکہ فرمایا اس سے بہتر کوئی نہیں ہے، یہ سب سے بہتر ہے۔ کون؟ جو قرآن پڑھتے اور قرآن پڑھاتے ہیں۔ یہ مدرسے کے پڑھنے والے طلباء، یہ مدرسے کے پڑھانے والے اساتذہ، یہ سب سے بہترین جماعت ہے روئے زمین پر، اس سے افضل ترین کوئی جماعت نہیں ہو سکتی ہے، سب سے بہترین جماعت۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا تو واقعہ بہت مشہور ہے، جب انتقال ہوا اور قبر میں رکھا گیا، منکر نکیر سامنے، سوال ہوا اللہ کی طرف سے آیا کہ پوچھو میرے محبوب کو آج جو مانگے اسے دو، فرمایا سل توتا، اے محمد مانگیے آج آپ کو دیا جائے گا، عطا کیا جائے گا، نوازا جائے گا۔ بڑی خدمات، بڑی قربانیاں ہیں۔ یہ امام محمد وہ ہیں راتوں رات نہیں سویا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت صحت خراب ہو جائے گی، پوری پوری رات جگ کر آپ کا جسم کمزور ہوتا جا رہا۔ فرمایا کہ کل قیامت کے دن بڑے محمد کو کیا جواب دوں گا اگر پوچھ لیا کہ محمد میں بھی سو گیا اور تم بھی سو گئے، کیا جواب دوں گا؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اس لیے مجھے نیند نہیں آتی، سالوں گزر گئے، کروٹیں بدل لیتا ہوں، نیند نہیں آتی۔ وہ امام محمد سے جب پوچھا گیا تو ظاہر ہے کہ قبر میں پڑا انسان کیا کہہ سکتا ہے اس کے علاوہ، یا رب اغفر لی، اے میرے پروردگار مجھے معاف فرما دیجیے، میرے پالنہار مجھے بخشش کی سرٹیفکیٹ عطا فرما دیجیے۔ امام محمد نے وہی کہا۔ آواز آتی ہے کہ محمد کیا آپ کو علم اسی لیے دیا تھا کہ آپ کو عذاب دیا جائے؟ جس دن آپ کو علم دینے کا فیصلہ کیا تھا اسی دن آپ کی نجات کا فیصلہ کر چکا تھا۔ علم دینے کا جب فیصلہ کیا جاتا ہے اس کی نجات کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ حدیث نہیں، قرآن مجید کی میں آیت آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کا ارشاد ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم اپنی کتاب قرآن مجید کا وارث ان لوگوں کو بناتے ہیں جو ہمارے بندوں میں سے برگزیدہ اور منتخب ہوتے ہیں، یعنی مقبول بارگاہ ہوتے ہیں۔ نورانی قاعدہ لے کر جب مدرسے میں جا رہا ہے، آپ سمجھ جائیے، پارے عام لے کر جا رہا، قائد بغدادی لے کر جا رہا ہے، قرآن مجید لے کے جا رہا، سمجھ جائیے یہ اللہ کے مقبولین میں، یہ بارگاہ ہے، بارگاہ رب دو عالم کے، یہ وہ لوگ ہیں جو محبوب ہیں۔ اس لیے آپ ان کو عظمت کے ساتھ اسی دن الف با اٹھایا، سمجھ جائیے کہ اللہ کیا یہ محبوب و مقبول ہے۔ اسی بنیاد پر یہ جو حافظ بنتے ہیں، قرآن کو یاد کرتے ہیں، انہیں اور کوئی نام نہیں دیا جاتا، انہیں حافظ ہی نام دیا جاتا۔ اگر یہ بتائیے کہ آپ کو نام اگر ڈی ایم کا دے دیا جائے تو آپ کتنے خوش ہوں گے؟ اگر آپ کو بلہ دے دیا جائے کہ آپ اپنی گاڑی میں ڈی ایم کا، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا آپ کو لگا سکتے ہیں، تو آپ اگر پلیٹ لگا کر ڈی ایم کا آپ گھومیں گے تو کیا مزہ آئے گا بتائیے؟
اگر آپ کو کہہ دیا جائے ڈی ایم نہیں سی ایم کا لگا کے آپ گھما سکتے، سی ایم کا لقب آپ کو مل گیا، آپ کو پی ایم کا لقب مل گیا، پرائم منسٹر ہیں آپ کو پریزیڈنٹ کا پلیٹ لگا کر گھومنے کی اجازت ہو گئی۔ بتائیے کتنا بڑا مقام آپ کو مل گیا۔ یہاں یہ حافظ اللہ کا لقب اور اللہ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے یاد کرنے والوں کو اپنا ہی لقب دے دیا کہ جاؤ آسمان پر میں حافظ ہوں، زمین پر تم حافظ ہو۔ اب حافظ بن گیا ہو بچہ، اب وہ اتنا قیمتی بن گیا، آپ کا بھتیجا، آپ کا بیٹا، آپ کا پوتا، آپ کا نواسا، آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، مگر اس کا مقام بہت بلند ہو گیا، بہت بلند ہو گیا، بہت بلند ہو گیا۔ وہ اتنا بلند ہو گیا کہ وہ اس کلام کا حافظ ہو گیا جو کلام اکلوتا ہے اس سرزمین پر اور اس دھرتی پر جس کا تعلق براہ راست اللہ سے ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، القرآن ہوا کلام اللہ وخرج منہ وتبرک منہ، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکل کر آیا ہے اور اس قرآن سے برکت حاصل کر۔ صرف یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، توریت اللہ کا کلام نہیں، زبور اللہ کا کلام نہیں، انجیل اللہ کا کلام نہیں، یہ سب اللہ کی کتاب ہیں، مگر قرآن اللہ کی کتاب کے ساتھ ساتھ اللہ کا کلام نہیں۔ اور لوگ یہ کہتے کہ شاید اللہ کا کلام حقیقی معنوں میں نہیں ہے، اس لیے اگلا جملہ بھی سرکار نے ارشاد فرما دیا وَخَرَجَ مِنْ، ارے اللہ کی ذات سے نکل کر آیا یہ اللہ کا کلام، جو بھی ان کے شایع نشانوں سے۔ اور اسی لیے فرمایا کہ قرآن سے برکت حاصل کرو۔ یاد رکھیے یہ قرآن حافظ قرآن بنا، اور حفظ قرآن کی بنیاد پر آپ نے دیکھا کہ آج اللہ نے اس کو کیا مقام دے دیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حافظ صاحب کو مقام ملا جنت جانے کا نہیں ملا، سب کو کہا کہ جنت جائیں گے یہ عمل کریں گے۔ ایک ہی عمل پوری دنیا میں اگر پوری حدیث اور قرآن کو اٹھا کر دیکھیں تو اگر درجات کے حساب سے بلندی کی کوئی بات کی گئی، صرف ایک حافظ قرآن کے لئے درجات کی بلندی کی بات کی گئی کہ حافظ قرآن کو جنت نہیں بلکہ جنت کی سیڑھیوں پر کھڑا کیا جائے گا، کہا اے حافظ صاحب پڑھیے قرآن اور چڑھتے رہیے، پڑھتے رہیے، چڑھتے رہیے، پڑھتے رہیے اور چڑھتے رہیے، جہاں آپ کا قرآن مکمل ہوگا وہیں آپ کا مقام ہوگا۔ اب بتائیے کون سا مقام ہوگا؟ کم سے کم کوئی تیزی سے چڑھنے والا ہوگا وہ تو بھاگ لے گا، اگر کوئی تیزی سے بھی چڑھنے والا نہیں ہوگا، سستی سے بھی چڑھنے والا ہوگا تو ایک آیت میں ایک سیڑھی وہ طے کر لے گا۔ جب ایک سیڑھی طے کر لے گا تو بتائیے 6666 آیتوں میں اس حافظ قرآن کا مقام کم از کم 6666ویں منزل پر ہوگا۔ آپ بتائیے کہ دبئی کے برج الخلیفہ میں بھی اتنی منزلیں نہیں، دنیا کی کسی عمارت نے اور دنیا کے کسی آرکیٹیکٹ اور انجینئر نے اس کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ ہم ہزاروں منزلہ عمارت بنائیں۔ 6666ویں منزل پر اس کا مقام ہے۔ یہ حافظ قرآن کے لئے میرے بھائی، ظاہر ہے یہ حافظ قرآن کو جب یہ مقام ہے تو آپ سمجھتے صرف حافظ صاحب کو یہ مقام ہے، ارے جو حافظ تیار کر رہا اس کا کیا مقام ہوگا، ان کے استاذ کا ذرا بتائیے۔ اگر ان سے کہہ دیا گیا آپ یہ بات تو جانتے ہیں نا کہ جو نیکی ایک آدمی کرتا ہے، ہم نے تقریر کی اور آپ سے کہا کہ آپ فلاں تسبیح پڑھی، آپ نے پڑھ لی، پڑھتے رہے، جتنے لوگ پڑھتے رہیں گے اس سب کا ثواب ہمارے نام اعمال بھی پہنچے گا۔ حافظ صاحب نے جن کو حافظ بنایا پوری زندگی وہ جتنی قرآن کی تلاوت کرے گا سب کا ثواب استاذ کو ملے گا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جب 100 حافظ اگر تیار کیے اور ایک حافظ کا مقام 6666 میں پر ہے تو اس کے استاذ کا مقام کہاں ہوگا، ذرا آپ اس کا تصور کیجئے۔ اس ذمہ دار کا مقام کہاں ہوگا جنہوں نے مدرسہ بنایا اور مدرسے میں بیٹھ کر حافظ قرآن کی فیکٹری لگا دی اور بناتا چلا جا رہا، بناتا چلا جا رہا۔ اب بتائیے کہ کہاں ہوگا ان کا مقام؟ سمجھیے، آپ باتوں کو سمجھیے، اندازہ کیجئے کہ کہاں پہنچ رہا ہے نظام۔ باپ ہے، باپ نے توجہ دی، انہوں نے پڑھایا لگایا، دلی نہیں بھیجا، پنجاب کمانے کے لیے اس کو نہیں بھیجا، اسے اے سی کا کام سکھا کر بنگلور نہیں بھیج دیا، اسے دبئی نہیں بھیج دیا کمانے کے لیے،
بلکہ اپنے چاند سے بیٹے کو اپنے سینے سے الگ کر کے، اپنی نظر سے دور کر کے اسے گجرات بھیج دیا، اسے بنگلور بھیج دیا، حیدرآباد بھیج دیا، اسے دیوبند اور سہارنپور بھیج دیا، وہاں وہ پڑھ رہا اتنی دور۔ ظاہر ہے اللہ نے کہا کہ اس کے ماں باپ کو وہ روشن تاج دیا جائے گا، روشن تاج جہاں سورج کی روشنی بھی مان پڑ جائے۔ فرمایا کہ اس کے نانا نے بھی تو بڑی محنت کی تھی، دادا بھی بڑے متوجہ تھے، ان کے خالو بھی بڑی توجہ دیتے تھے، ان کی خالہ اور ممانی اور ان کی چچی بھی بڑی توجہ دیتی تھی، کیا ہوگا ان لوگوں کا؟ فرمایا کہ اس کا بھی انتظام ہے۔ اللہ نے کہا کہ جاؤ ان 10 لوگوں کے لیے بھی تم سفارش کرتے ہو جس نے تمہاری مدد کی ہے دنیا میں، جنہوں نے شفقت کی نگاہ سے دیکھا، محبت کی نگاہ سے دیکھا، عظمت کی نگاہ سے دیکھا، خیر کے کلمات کہے۔ اے لوگ، اگر تم چچا ہو، تم خالو ہو، ماموں ہو، بھائی ہو، کوئی ہو، لیکن اگر تم نے حقارت کی نگاہ سے اس حافظ قرآن کو دیکھا، اگر تم نے تمسخر کے کلمات ان کے لیے نکالے، اگر تم نے کہا کہ بیچارہ حافظ آپ کیا کرے گا، ارے حافظ بن گیا نماز نہیں پڑھتا، ارے حافظ بن گیا چندہ کھا رہا ہے، ارے حافظ بن گیا قرآن بھول، اگر تم نے اس طرح کے کلمات ان کی شان میں کہے اور بدتمیزی کی، ان 10 میں سے تمہارا نام نہیں ہوگا، ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے عظمت کے ساتھ دیکھا۔ سمجھ لیجئے اس لیے لوگوں، اگر اپنی نجات و مغفرت چاہتے ہو، میرے مرشد گرامی قدر مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، اے لوگوں، ارے لالچ میں ہی جنت کے اپنی اولاد کو تو حافظ بنا لو، اگر تمہاری اولاد حافظ ہوگی تو تمہاری بھی جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ایک بیٹے کو تو بنا لو کم از کم، ایک بیٹی کو تو بنا لو کم از کم، جنت کے لالچ میں ہی بنا لو۔ آپ نہیں بنا سکتے ہیں، جو بن رہا حافظ قرآن عظمت کی نگاہ سے دیکھ لیجئے، خیر کے کلمات کہہ لیجئے، ان کی مدد کر دیجئے، ان کو ہدیہ دے دیجئے، عظمت کے ساتھ ان کا لحاظ کیجئے۔ میں 1996 میں جب میں سال 4 پڑھ رہا تھا، مدراس تراویح کے لے گیا، وہاں ایک حاجی صاحب تھے، بڑے معمر اور تبلیغی جماعت کے بڑے امیر، بڑے ذمہ دار، اور بالکل چھوٹا سا، غالباً 1996 میں میری عمر جو ہوگی 15 سال میری عمر تھی۔ ظاہر ہے کہ اندازہ کیجئے کہ وہ بڑے امیر صاحب 63-65 سال ان کی عمر ہوگی، وہ میری جوتیاں سیدھی کریں، جہاں میں چپل کھولوں حافظ صاحب وہ چپل سیدھی کریں، اور انتہائی درجے کی عظمت کے ساتھ۔ تو میں نے ایک روز بہت ناراضگی سے، خود بڑے نیک صالح پرہیزگار معمر آدمی، میں نے کہا کہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ حافظ صاحب اس پر آپ کچھ مت بولی۔ میں نے کہا نہیں، یہ مجھے شرم آ رہی ہے، نعوذ باللہ میں عالم بھی نہیں، میں کچھ نہیں، بچہ ہوں ابھی، آپ یہ کر رہے ہیں، مجھے شرم آ رہی ہے، آپ تو میرے دادا کے درجے میں، باپ بھی نہیں۔ کہنے لگے نہیں مجھے کرنے دیجئے، جب بہت اصرار کیا، اب مرحوم ہو گئے حاجی صاحب بیچارے، انہوں نے کہا کہ حضرت معاملہ اصل یہ ہے کہ یہی جوتیاں سیدھی کر کے میری 4 بیٹیاں حافظ قرآن ہو گئی ہیں، اب 2 بیٹا ہے جو حافظ نہیں ہوا ہے، یہ جوتیاں سیدھی کرتے رہیں گے، مجھے اس خالق سے یقین ہے کہ میرا وہ 2 بیٹا بھی حافظ ہو جائے گا۔ 4 بیٹیاں ان کی اتنی جید حافظ کہ برقعے کے ساتھ بڑے اداروں میں پڑھا رہی، حفظ قرآن کی ماہرہ شمار کی جاتی ہے، کامل مدرسہ شمار ہو۔ ظاہر ہے بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے بھائیوں، یہ آپ ان اداروں کو اور ان اداروں کی تعلیم کو، یہاں کے پڑھنے والے ان حفاظ کو عظمت کی نگاہ سے دیکھیے، اسی میں آپ کے لیے نجات ہے اور اسی میں ہم سب کے لیے بھلائی ہے۔ یہ مدارس اسلامیہ، لوگ سمجھتے ہیں کہ مدارس در حقیقت ایک معاملہ ہے، بنا رہے ہیں لوگ، بنا لیا پڑھ لیا نہیں۔ آج 2.5% 3% بچے صرف مدرسوں کے اندر دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ بتائیے کیا اور مکتب کے قائم کرنے اور مدرسوں کے قائم کرنے، تعلیم کو عام کرنے، اس کو فروغ دینے، اس کی اشاعت کی ذمہ داری ہے یا نہیں، یہ بتائیے۔ اگر وسائل نہیں ہوں گے کام کاج چلے، آپ کی توجہ نہیں ہوگی تو ادارے کیسے چلیں گے؟ ادارے نہیں چل سکیں۔ میں نے دیکھا 1857 کی جب تاریخ پڑھی ہے، اس ملک کی صورتحال یہ ہو گئی تھی
کہ انگریزوں نے اس ملک میں قبضہ کر لیا، پادریوں کو پھیلا دیا تھا، دین عیسائیت کی تبلیغ شروع تھی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے پورے ملک کے اندر عیسائی مذہب لوگ قبول کر لیں۔ سرکاری سطح پر کوششیں جاری تھی، اور اس وقت کی صورتحال ایسی تھی جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مکہ اور مدینے کی صورتحال تھی کہ نہ معلوم اسلام کا کیا ہوگا اور مسلمانوں کا کیا ہوگا۔ ایسے مشکل حالات میں ہمارے اکابر میدان میں آئے۔ آپ نے دیکھا 1857 میں شاملی کی لڑائی لڑی گئی، بظاہر ناکامی ہاتھ آئی، مگر پیترا بدلا اور 1866 میں دارالعلوم دیوبند کے قیام کی صورت عمل میں آئی۔ اسی 1857 کی جہاد شاملی کی ناکامی کی تلافی کے لیے دارالعلوم دیوبند کا قیام تھا۔ اس ملک کی آزادی کے لیے ایسے افراد اور ایسے سپاہیوں کو پیدا کرنا تھا جو لوگ ایسا انقلاب برپا کر سکیں کہ انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرا سکیں۔ پہلے شاگرد شیخ الہند پیدا ہوتے ہیں، اور آپ نے دیکھا شیخ الاسلام حضرت مدنی پیدا ہوتے ہیں، مولانا حفظ الرحمان اور مفتی کفایت اللہ پیدا ہوتے ہیں، مولانا عبید اللہ سندھی پیدا ہوتے ہیں۔ ایک سلسلہ چلتا ہے، یہ تو اپنی قربانیاں دے کر چلے جاتے ہیں، مگر 1947 میں ملک آزاد ہوتا ہے۔ انہی حضرات نے اس ملک کو آزاد کیا۔ آپ نے پورا منظر دیکھا اور اس کو آپ جانتے ہیں۔ اگر دارالعلوم دیوبند قائم نہ ہوتا اور یہ چراغ نہ جلتا اور اس چراغ سے چراغ جلتے نہ چلے جاتے، آج اس ملک کی کیا صورتحال ہوئی؟ اور صحیح بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، میں نے دیکھا پورے ملک نہیں، پوری دنیا کی تاریخ کا اگر جائزہ لیں، جب تک علماء رہے اور مدارس رہے، دنیا کے کسی بھی حصے کا آپ مطالعہ کیجیے، اس ملک کا معاملہ ٹھیک رہا، وہاں ایمان اور ایمانداری پرہیزگاری باقی رہی، ورنہ وہاں سے ایمان کا اسلام کا خاتمہ ہو گیا۔ ساری دنیا کی یہی تاریخ بتاتی، ساری دنیا کی یہی تاریخ بتاتی۔ اور اب تو یہاں دیکھتے ہیں کہ ظاہری حالات اور اسباب میں بھی اگر کوئی آواز اٹھانے والا ہے تو مدارسی کے لوگ اٹھانے والے، وہی صورتحال کو دیکھنے اور کرنے والے۔ ملک میں کچھ ہو جائے، عالم اسلام میں کچھ ہو جائے، ان کے درد کو محسوس کرنے والے اور ان کے کرب کا احساس کرنے والے یہی نظر آتے۔ اس کے باوجود بھی ہمارا جو تعاون ان کے ساتھ ہونا چاہیے وہ نہیں نظر آتا۔ میں نے دیکھا بہت سال ہو گئے، ایک جملہ میں نے کہا تھا لہرا میں، دارالعلوم دیوبند کے طلبہ نے اجلاس کیا تھا، اس سے 8-10 سال ہو گئے ہوں گے، تو بلکہ 10-15 سال ہو گئے۔ وہاں کے اجلاس میں مدعو تھا، تو میں نے لوگوں سے کہا تھا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں بڑی محبت سے علماء کو دیکھتے ہیں، کرسیاں بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ سچی محبت ہے؟ اگر بیٹی دینے کی بات آتی ہے تو ایک ماسٹر کو تو دے دیں گے، شیخ الحدیث کو بھی نہیں دے سکتے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ ذرا اس کا تصور تو کر کے دیکھیے، سچی ہے جھوٹی ہے؟ آپ سچی محبت کرنے والے پیدا ہوئیے اور بنیے، اپنے آپ کو بدلیے۔ اگر یہی صورت رہی تو یقین مانیے کہ جو ملک کے حالات ہیں اور جو عالم اسلام کے حالات ہیں، اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے مزاجوں کو بدلنا ہوگا، اپنی فکر کو بدلنا ہوگا۔ اگر ہم اپنی فکر کو نہیں بدلیں گے تو حالات نہیں بدلیں گے۔ یہ ادارہ جس کے اجلاس میں آپ حضرات تشریف رکھتے ہیں، ایک لمبی خدمت ہے، نہ معلوم کتنی بڑی تعداد میں حفاظ پیدا ہوئے، یہاں سے پڑھ کر دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم اور ندوۃ العلماء اور ملک کے بڑے بڑے اداروں سے فارغ ہو کر آج بڑی بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ لیکن آج ان کے ساتھ جس ہمدردی کا، جس تعلق کا اور پورے علاقے کا جس والہانہ رشتہ اور تعلق ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تعلق ہمارے اندر نہیں ہوتا۔ اگر اس اجلاس کا خرچہ ہم چاہتے اور ہماری محبت ہوتی تو گاؤں سے ہمیں پورا کر لینا چاہیے۔ ایک آدمی اگر اپنا گھر بناتا ہے تو کیا یہ نہیں ہے کہ 10-20 لاکھ کا گھر بنا لیتا ہے؟
ایک ادارے کے لیے ہمیں کیا قربانیاں پیش کرنی ہیں، ہم وہ نہیں کر پاتے۔ اس لیے میں یہ عرض کروں گا آپ حضرات سے کہ ان اداروں کو آپ قیمتی سمجھیے اور اس کے اندر ہونے والی تعلیم کو عظمت کے ساتھ دیکھیے اور یہاں کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھیے، اور اس کے لیے جھوٹی عزت و محبت نہیں، سچی محبت ہو۔ اور سچی محبت کس سے ہوتی ہے آپ جانتے ہیں؟ جب وقت دینا پڑے، جب مال دینا پڑے، جب کام آنا پڑے، اس وقت سمجھ میں آتا کہ محبت سچی ہے کہ جھوٹی ہے۔ کیا ہم اور آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن اگر نہیں بنا پائے، ہمارے بچے نہیں ہیں، نہیں بن پائے، کیا ہر آدمی کو اس مجلس میں یہ عہد نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں ضرور ایک نہ ایک بچے کا خرچ دے کر حافظ قرآن بنانا ہے؟ ہمیں ایک بچہ 3 سے 4 سال میں حافظ بن جاتا ہے، 10,000 روپے مشکل سے 1 سال کا بچے کا خرچ ہوگا۔ اگر آپ نے ہر سال 10,000 خاموشی سے دینا شروع کیا، ہر مہینے 1,000 روپے دیں گے، مولانا خورشید صاحب کو پہنچا دیں گے 1,000 روپے۔ 10 مہینے میں 10,000 آپ نے دے دیا، 10 مہینے تعلیم ہوتی ہے مدرسوں میں، 4 سال خاموشی سے آپ دیتے رہے، ایک حافظ قرآن تیار ہو گیا، آپ کے لیے جنت کا سامان ہو گیا، کوئی معمولی بات نہیں۔ اور کل قیامت میں اگر جنت حاصل کرنا چاہیں گے تو قرآن نے صاف کہہ دیا، 7 زمین و آسمان کو اگر سونے سے بھر کر دو اور اس کے برابر بھی تو تم جنت نہیں خرید سکتے۔ اور آج 40,000 میں جنت مل رہی، 50,000 میں جنت مل رہی، کتنا سستا سودا ہے۔ یہ دنیا میں سستا سودا ہوتا ہے جب تک آپ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جب آپ دیکھ لیں گے تو 7 زمین و آسمان اور اس کے برابر بھی سونا بھی بھر کر دیں گے اور خیرات اور صدقہ کریں گے اللہ کی راہ میں، ہمیں جنت مل جائے، جہنم سے نجات ہو جائے تو نہیں ہوگی نجات۔ یہ وہی ہے کہ جیسے رابعہ بصریہ کو جنت مل گئی، خواب میں بہلول نے دے دیا، انہوں نے دے دی اتنی دولت، اب ہارون رشید ٹہلتے رہے کہ ہمیں بھی مل جائے۔ بہلول نے کہا انہوں نے بن دیکھے دی تھی دولت اس لیے جنت ملی ہے، ہارون دیکھنے کے بعد جنت نہیں ملا کرتی۔ اے لوگو، یہ بہت سادہ سا جملہ مگر بڑا قیمتی ہے، آپ سمجھ لیجئے۔ ہر انسان عہد کر لے، ہمیں بھی عہد کرنا چاہیے، آپ کو بھی عہد کرنا چاہیے کہ ہم اب ایک بچے کا خرچ دے کر ہر سال حافظ قرآن اپنی کمائی میں سے بناتے رہیں گے تاکہ کل قیامت میں ہمارے لیے کوئی سودا، کوئی سامان بن جائے۔ کیا بنائیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کر ذرا مجھے یقین دہانی کرائیے کہ کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اب میں نے تو اشتہار میں ہی پڑھا کہ اس جلسے میں چندہ نہیں ہوگا، اس سے پاک رکھا گیا ہے، اس لیے آپ حضرات یہاں چندہ دیں نہ دیں، مگر یہ آپ جو بھی جن کو جذبہ ہے وہ لکھا کر جائیے گا، یا ذمہ داران جو بھی صورت پیدا کریں، مگر آپ اس کا تہیہ کر لیجیے۔ باہر باضابطہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، باہر بیٹھے ہیں لوگ رسید لے کر، آپ حضرات رسید بنا کر جائیے۔ آج 1,000 بھی بنا لیجئے، 10,000 نہیں، ہر مہینے کی پابندی کے ساتھ آپ نام موبائل نمبر دے دیجئے تاکہ یہ نظام چلے۔ یہ وہ سامان ہے جو آپ آخرت کے لیے اپنے لے کر رہے ہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں، میں نے بہت ہی مختصر انداز میں آپ کے سامنے چند منتشر باتیں، صرف جو اپنا درد اور اپنے دل میں جو باتیں تھیں میں نے اسے رکھی ہے، اس لیے ارادہ یہ تھا کہ 11 بجے ٹھیک پروگرام ختم کر دیا جائے، صرف 6 منٹ وقت باقی رہ گیا ہے، اس لیے میں آپ حضرات سے یہی عرض کروں گا کہ آپ حضرات دین کی صحیح فہم کے ساتھ اور شریعت پر عمل کے ساتھ، اتباع سنت کے ساتھ، اپنی آخرت کی فکر کے ساتھ، ایک نئے عزم اور نئے حوصلے کے ساتھ، ایک نئی زندگی کی شروعات کے ساتھ، ایک تبدیلی کے ساتھ، ایک انقلاب کے ساتھ، اپنے آپ کو بدلنے کے ساتھ جائیں۔ ظاہر ہے کہ ہر انسان معاشرے کو بدلنے کی کوشش نہ کرے، اپنے آپ کو صرف بدل لے، فرد کی جہاں تبدیلی ہوتی ہے خود بخود پورا معاشرہ بدل جاتا ہے۔ اس لیے میں بڑے درد کے ساتھ کہوں گا کہ آپ حضرات، ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ رات میں وہ اپنا محاسبہ کرے کہ ہم نے کیا کیا، اگر کچھ کمی رہی تو پھر سزا دے اپنے نفس کو، اچھا کیا تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اس پر اپنی زندگی گزارے۔ موت کو، آخرت کو ہمیشہ یاد رکھ کر ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔
تو ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارا یہ آنا اور ہمارے اس اجلاس میں شرکت کرنے سے ہمارا فائدہ ہوا، نفع ہوا، مدرسے کا بھی فائدہ اور نفع ہوا، اور جو آپ حضرات نے محنتیں کی، تعاون کیا، قربانیاں دی، سب آپ کی مقبول ہو گئی۔ اور اگر آپ نے اپنی تبدیلی کا فیصلہ نہیں کیا، کچھ لے کر نہیں گئے، تو یقین مانیے کہ پھر کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوگا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ اتباع سنت و شریعت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، بہت ہی مختصر اور جامع خطاب حضرت والا کا ہوا ہے، اور آج جی ماشاءاللہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی نشست اس طرح اپنے وقت پر مکمل ہو گئی ہے۔ یہ میں نے اس لیے وقت پر مکمل کیا تاکہ آپ حضرات بھی وقت کی قیمت کو محسوس کریں۔ وقت بڑی قیمتی چیز ہے، زندگی میں وقت اور نظام کے ساتھ چلیے تو پھر بڑا کام آپ کر لیں گے انشاءاللہ۔ وقت پر یہ پروگرام مکمل ہوا ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ ایک نشست مکمل ہوئی، اب آپ کی دوسری نشست کا آغاز ناظم جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارے اناؤنسر صاحب بھی تیار ہیں سور پھونکنے کے لیے۔ دیکھیے، اس وجہ سے آپ حضرات اپنی جگہ پر اسی انہماک کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ میں نے جو فہرست دیکھی ہے تو واقعتاً دیکھا کہ بڑے منتخب شعراء ہیں، بڑے منتخب شعراء ہیں، اسی لیے میں نے بھی ارادہ کیا ہے کہ میں دیر تک سن کر اسے جاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ اس لیے آپ حضرات اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں۔ ایک نئی چیز شروع کی ہے مفتی صاحب نے، میں ادارے والوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑی اچھی طرح ڈالی ہے، ایک طرز آپ نے ڈالا ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے۔ تو بہرحال یہ مشاعرہ نہیں، یہ نعتیہ مجلس، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ آپ نعت نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سنیں گے، اسی عظمت اور وقار کے ساتھ سنیں گے۔ اس میں وہ نہیں ہوگا کہ تالیاں بج رہی ہیں اور فلاں ہو رہا ہے، یہ چیز نہیں، پورے وقار کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ، پورے طمانینت کے ساتھ یہ نظام ہوگا۔ تو ظاہر ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک مثالی جلسہ ہے، اور یہ بھی ایک مثالی ہی انداز سے شروع کیا ہے۔ اللہ منتظمین کو جزائے خیر دے، اور اس پروگرام کو ہم سبوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور ہم سبوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، ایک بات یہ بھی آپ کے ذہن میں ڈال دوں کہ ابھی دارالعلوم دیوبند کے بڑے ہی عظیم اور قدیم مبلغ اور صاحب طرز، بڑے ہی، میں تو ان کو ملک اللسان کہتا ہوں کہ بڑے زبان کی فصاحت و بلاغت اللہ نے انہیں عطا کی ہے، مولانا عرفان صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ ان کی ٹرین تاخیر ہو گئی، نہیں پہنچ سکے، مگر اب پہنچنے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز نعتیہ پروگرام جو ہے اخیر میں ان کی تقریر ہوگی اس کے بعد، اور پھر اسی دعا پر باضابطہ مجلس کا اختتام ہوگا۔ اس لیے آپ حضرات پورے انہماک کے ساتھ بیٹھیں۔ اب مجھے اجازت دیں، جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔